साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ, हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। अल्लाह के रसूल, सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। ओ वाओ। आज अपने गरीबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा। दुनिया के हर मुसलमान को ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि जिंदगी भर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट हदीस हमको डॉक्टर इसरार अहमद साहब ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेटर लिसन दिस वीडियो एक्सट्रीमली केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज लाला रामदेव को भी हम सुनेंगे कि वो कैसे महिलाओं को देखना पसंद करते हैं। शर्मसार कर देने वाली बात है कि अपने आप को बाबा कहने वाला ये इंसान इतनी अभद्र बातें करता है, और आए दिन ये इस्लाम के और मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, वो भी उल्टा सीधा गलत सलत। तो इसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि ये अपने कम्युनिटी की औरतों को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे ही मजहब से बिलोंग करने वाले एक पंडित जी हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ, तो वो भी हमें सुनने मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज आई सेड, हदीस वो हमें सुननी है। एक तरीके से रिमाइंडर है पूरी उम्मत के लिए ये वीडियो। अब क्या रिमाइंडर है वो तो वीडियो देखने के बाद ही डिस्क्लोज होगा, तो बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली एक्सपीरियंस द तकरीर, द बयान बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। तो आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। बहुत सारी किताबें पढ़ी, किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना। इट्स ऑल फाइन। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ, हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। अरे रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहाँ तकलीफ बेशर्मों को? ये बेशरम दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है, बाद में कहेंगे मैं नहीं हो गया वो हो गया। देख हजरत हारिस अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं, और यह हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए इन मजमे में से वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहाँ। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए वो जो है बुनी अल इस्लाम वाला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है सिर्फ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? मतन याद ना हो ये बात दूसरी है, किसको नहीं मालूम 5 अरकान इस्लाम हुजूर ने बताया। सवाल का जवाब देते, हालांकि वहां ये है मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और चर्चा ही नहीं है हमारे यहाँ।
جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا کتاب کا ہر ایک پارٹ یہ کا، ہے ہر ایک ہمارا پیج کا، اس ہر ایک وقت کا نمبر عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا کو پوچھنا. یہ 5 چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے. علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ، اور اطاعت. 3 چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا. ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا. پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے. مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مدینے کی ہجرت فرض تھی. اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا. اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی. تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک. اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ. اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں. اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ،
سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے. گریٹ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی. سب سے زیادہ افضل جہاد کیا ہے؟ مطلب سب سے بڑا سٹرگل کیا ہے؟ خود ہی کی نفس کو، سیلف ایگو کو دباؤ، اس سے لڑو جھگڑو، اس کے اگینسٹ کام کرو اور اچھے کام کرو. بہت ہی اچھی بات کہی کہ دس اسٹرگل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، پر اس بات کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس حدیث کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے جتنی اسے ملنی چاہیے تھی. بٹ تھینک گاڈ وی ہرڈ دس ویڈیو ٹوڈے. آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، تقریر، یہ بیان سنا ہے، اس سے کتنا اچھا اثر ہمارے دل و دماغ، ذہن، روح پر پڑا ہے. میں تو خود کو اور میرے دوست پیارے سے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو بڑا بھاگیہ شالی، سوبھاگیوان، قسمت والا سمجھتی ہوں کہ ہم کو یہ حدیث سننے ملی. کہاں کوئی گمراہ انسان یا انکانشیس، جس انسان کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ یہ سن پاتا ہے. تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی قسمت کے تو 4 چاند لگ گئے ہیں. اور یہ جو حدیث سنی ہے، اس کو پلیز زندگی میں اپلائی کرنا، آپ بھی اور میں بھی کروں گی. نہیں تو ویڈیو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر بھول جاتے ہیں آپ تو کرپیا کر کے نا نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اور پھر عمل کریے. امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری امیدوں پر کھرا اتریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے نور سے نواز دیں گے، ہدایت نصیب فرما دیں گے. آمین ثم آمین. یہ ساری دعائیں میں نے خود کے لیے بھی کری ہیں، کیونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ایک تو ہوں. اچھا چلیے، آج کے لیے بس اتنا ہی. پر تقریر ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہمیشہ سنیں گے، کیونکہ ان کے جتنا بڑا اسلامک اسکالر صدیوں میں کوئی ایک مہان پیدا ہوتا ہے. نہ جانے کب ان کے جیسا کوئی عالم ہمیں مل پائے. تبھی تو کہتی ہوں کہ قسمت والے ہیں، کیونکہ ابھی یہ ہمیں مل گئے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. اتنا وقت جو ہم نے یہاں دیا ہے، اسے پلیز ضائع مت ہونے دینا. نہ آپ ہونے دیں گے نہ میں. چلیے، خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا. خوش رہیے گا. ملیں گے